السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے عمار بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں۔ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا کوئی شکر، ڈاؤٹ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، یہ عمار بھائی کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے ایک سانحہ ہوا ہے۔ ہر نوجوان کی زندگی میں وہ سانحہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ یہ ہوا ہے کہ انہیں بھی اپنی زندگی میں قبول ہے کہنا پڑا ہے۔ تو آج کا سیشن اگر آپ کی اجازت تو ہم یہی رکھ لیں؟ ہاں بالکل بالکل قبول ہے آپ کو؟ بالکل قبول ایک بار پھر سوچ لیں۔ قبول ہے بھائی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے حلقہ احباب ہیں، آفس کولیگز ہیں ہمارے، ان میں ابھی تک نکاح صرف انہی کا ہوا ہے، تو انہوں نے ہمارا راستہ کھولا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کس کا نمبر آتا ہے۔ تو عمار بھائی، کیا مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ نکاح سے پہلے جو ہے ایک الگ زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تین لفظ جو قبول ہے والے بولنے کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے؟ کوئی دھماکہ ہوتا ہے زندگی میں، یا انسان کی جو اندر جینز ہے اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیوں لوگ جو ہے اس کو کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس سمجھتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں اصفر بھائی، یہ جو تین الفاظ ہیں یہ انسان کی اپنی زندگی کے اندر پوری تبدیلی لے آتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی مطلب جیسے آج لوگوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے کہ کوئی اتنی بڑی کوئی ہوا ہے، وہ یہ ہے تبدیلی ہوتی کس قسم کی ہے؟ مطلب وہ اندر کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، اچھا، جو feeling، مطلب احساسات ہیں، جذبات ہیں، جو مطلب بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہاں، وہ خود بخود ایک مطلب فطری چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے سمندر میں اترنا پڑتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ جب بندے کے ساتھ ہوتا ہے، خود جب آپ کے اپنے اوپر آئے گا نا، جب یہ والا دور جب آئے گا تو آپ کو خود بخود اندر سے ایک فیلنگ آئے گی، خود بخود ایک تبدیلی محسوس ہوگی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نکاح جس کا نہیں ہوا ہوتا اور جس کا ہوا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تو آپ کو لازمی سی بات ہے دیکھ رہا ہوں، کہ آپ بھی مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو وہ والا سیشن نہیں آیا، ابھی تو صرف نکاح ہی ہوا ہے۔ اچھا، رخصت ہی نہیں ہوئی؟ رخصت ہی ابھی نہیں ہوئی۔ خیر، بہت بہت مبارک خیر ہو آپ کو، آپ لوگ بھی مبارکباد دیجیے گا عمار بھائی کو نکاح کی۔ عمار بھائی، کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر اس وقت 24 پورے ہو گئے، 25واں چل رہا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ موزوں عمر کیا ہوتی ہے نکاح کی، اور کیا ہونی چاہیے؟ عام طور پر تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ جو میلز ہیں ان کو 25 سال کی عمر میں ان کا ایک ہوتا ہے ارادہ کہ 25 سال کی عمر میں ہم شادی کریں گے۔ تو کیا اصل اور موزوں عمر کیا ہے؟ دیکھیں، موزوں عمر جو نکاح کی ہے وہ خود ایک مطلب لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے، دونوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی جب بالغ ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تقریباً آج کل ہمارے ہاں جو چلتی ہے وہ ہے 18 سے 25 سال کے درمیان، یہ ایک موزوں عمر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نکاح نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے کہ بھئی ابھی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی ہمارا مطلب جیسے بولتے ہیں نا بیریا ٹاؤن میں ابھی ہم نے پلاٹ لینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے گاڑی لینی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، ان کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، پھر وہ شادی کرنے کی ان کی عمر نکل چکی ہوتی ہے۔ تو سب سے جو موزوں عمر ہے وہ یہ کہ جب بندہ بالغ ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو، اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کا نکاح کرا دیں۔ نکاح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو ادھر ادھر کے مطلب کہتے ہیں نا کہ کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر جانا، ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، بندہ ایک اپنا ایک مطلب لائن مل جاتی ہے، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی ابھی یہیں ہی جانا ہے، ہم سے بھٹک کر ہم نے اس سے ادھر ادھر کہیں بھی نہیں حرام ریلیشن کی طرف، حرام ریلیشن کی طرف نہیں جانا، بندے کا اپنا ایک دل و دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ کی عمر جو ہے ابھی 24 سال ہے، تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، یا میں بھی جو ہے کچھ کام کر لوں، یا ابھی تو زندگی ہے جی لوں، اس کے بعد یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، یہ تو خیال تو ہر بندے کے دل میں آتا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ جی جی۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، یہ تو ساری زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں جب تک بندہ مرتا نہیں ہے۔ لیکن نکاح جو ہے یہ ایک ضروری ہے آج کل کے زمانے میں، ایسے سمجھے کہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ آج کل جیسا ہمارا ماحول ہے باہر کا، تو لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ بالکل، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں، زنا کی طرف کوئی نہ جائے، اس کو ہم مشکل بنائیں۔ تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی ضروریات ہیں ساری آہستہ آہستہ خود بخود پوری ہوتی ہیں، اور وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ نصیب سے نصیب جڑتے ہیں تو رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔
اچھا ماشاء ہاں اللہ. تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے میں جب کسی کو آپ کی کفالت میں دے دیا ہے تو اس کے رزق کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ایسے ہی ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہاں ہے تو وہ بالکل لے کر آتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہے ہمارا، اس میں ایک خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، یہ سوشل میڈیا یا میڈیا جتنا عام ہو رہا ہے اس کے ذریعے جو اویئرنیس پھیلتی جا رہی ہے، تو قسم قسم کی موویز ویڈیوز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، ہمیں دکھائی جاتی ہیں. اور طرح طرح کی شادیاں جو ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کے پاس دولت ہوتی ہے خرچ کرنے کو، تو وہ کرتے ہیں، مہنگے مہنگے ہالز میں جاتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے ہماری جو جنریشن ہے، یعنی جو ہمارا ایک عمومی طبقہ ہے جو 25 سے 30 ہزار کی نوکری کر رہا ہوگا، یا پھر اس اپنی محنت کر کے وہ پڑھائی کر کے جو ہے ابھی اس مقام تک پہنچا ہوگا کہ اسے جو ہے کوئی معمولی سی جاب مل جاتی ہے، تو اس سب کے اندر جو ہے نا وہ جو چیز اسے دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے شادی کے بارے میں کہ شادی اس طرح ہوتی ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتا. بالکل. شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نکاح کی طرف نہیں جاتا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم لوگوں نے خود نکاح کو جو ہے مشکل بنا دیا ہے. اس میں سب سے اہم کردار ہمارے معاشرے کی غلطیاں ہیں اور ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا، ہم نے رسم و رواج وغیرہ کہ ہم نے جو کہ ہم ٹی وی پہ، فلموں میں، ڈراموں میں کیا دیکھتے ہیں، انڈیا کو دیکھتے ہیں، ہندوانہ رسمیں دیکھتے ہیں. جی جی اس ہندوانہ رسموں کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، نکاح اور مشکل ہو جاتا ہے، شادی اور مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ ایک ہندوانہ رسمیں ہیں، اتنے مطلب پیسہ بہا دیا، خرچ کر دیا، سب کچھ کر دیا. جبکہ جو غریب لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو آسان بنایا، نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا کہ بھئی نکاح جتنا کم ہو، نہ لڑکی کے گھر والوں پہ زیادہ خرچہ ہو، نہ لڑکوں کے گھر والوں پہ. بالکل 2 جملے 3 جملے اسی وجہ سے کہے کہ بھئی قبول ہے. آپ نے خاموشی سے کوئی زیادہ ڈیکوریشن کی تھی یا بالکل نہیں، ہم نے بھی لوگوں کی موجودگی میں ہوا آپ کا نکاح؟ ہم تو موجود نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے بہت بڑی خیانت ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے علاوہ کتنے لوگ موجود تھے وہاں؟ بس ہم لوگوں نے، مجھے خود تقریباً نکاح سے 1 ہفتہ پہلے پتہ چلا کہ بھئی اگلے 1 ہفتے بعد میرا نکاح ہے. اچھا. ہاں، تو گھر والوں نے آپس میں ہی سب کچھ طے کر کے اچھا. ہم لوگ نے مسجد میں سنت طریقے سے نکاح کیا اور تقریباً 40-50 افراد جمع تھے، بس ایک نکاح ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے. کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. ایک اس وجہ سے بھی کچھ مسائل لڑکی والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں نا. اب لڑکی والوں کی طرف سے جو ہے نا، ایک ہماری جو سب سے بڑی لعنت ہے ہمارے معاشرے کی، جسے جہیز کہا جاتا ہے. بالکل. جہیز کا باقاعدہ جو ہے منہ پھاڑ کر مطالبہ کیا جاتا ہے. ہمارے تو الحمدللہ ہمارے دینی حلقے میں ایسا کچھ رواج نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، آپ پنجاب چلے جائیں یا دیہی علاقے جو ہیں ہمارے، وہاں چلے جائیں جہاں پر ابھی تک ہندوانہ رسم و رواجات ہیں، تو وہاں پر نکاح کے اوپر اور شادی میں جو ہے ان سے جہیز مانگا جاتا ہے، باقاعدہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ مطلب وہ ایک اپنا حق سمجھا جاتا ہے. ہاں، حق سمجھا جاتا ہے. جیسے کئی جو ہے ان کو قرضہ دیا ہوا ہوگا کہ بھئی ہمیں اپنی گاڑی دینی ہے، بائک دینی ہے. اور یہ جو لڑکا نکاح کر رہے، ایک تو ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ اتنے ناز سے لاڈ سے پلی بڑی ہے اپنے گھر میں. وہ ماں باپ جو ہے وہ آپ کے سپرد کرنے چاہ رہے ہیں اپنے جگر کے ٹوٹے جگر کو. بالکل. اور یہ ظالم کا بچہ جو ہے، ہاں، یہ ظالم سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے میں کوئی احسان کر رہا ہوں. ایسے ایک تو آپ اپنی خدمت کے لیے، اپنی جو ہے گھریلو گھر بسانے کے لیے آپ کسی کی بیٹی کو لا رہے ہیں اور اوپر سے اس پر احسان جتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے اس کے ساتھ آپ گاڑی بھی دیں، بائک بھی دیں، مجھے اچھا گھر بھی دیں، یہ بھی دیں، وہ بھی دیں. یہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ لعنت ہے جو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے اس کا خود مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کچھ بعض اوقات لڑکوں والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ لڑکے والے یہ مطالبہ کرتے بھی ہمیں جہیز میں اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. اس کے بعد ہم اگر تھوڑا سا بھی سامان کم ہو جاتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. صحیح ہے، بالکل ٹوٹ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سال 6 مہینے پہلے منگنی کر دیتے ہیں. صحیح ہے، منگنی ہو جاتی ہے، پھر لڑکا لڑکی کے آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح ہے، اس کے گھر والے آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہیں پر سارے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ جہیز میں یہ ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے. لڑکی والوں کی طرف سے بھی کہ لڑکا اس کا کیا کاروبار ہے، کیا کرتا ہے، اس کے اسٹیٹس کیا ہے، ساری چیزیں. وہ جب 4-6 مہینے کا عرصہ گزرتا ہے تو پھر بات کہیں نہ کہیں خراب ہو جاتی ہے. جب بات خراب ہو جاتی ہے تو کیا مجبوراً رشتہ توڑنا پڑ جاتا ہے. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے، جو خود مطلب آپ اگر
شریعت کو بھی اٹھا کے دیکھیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, بس آپ نے منگنی کا تو تصور ہی نہیں ہے نا, کہ آپ بس جب دو لڑکی لڑکوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا, مناسب رشتہ آپ کو مل گیا, آپ بس اسی وقت فوراً نکاح کر دیں. منگنی ایک غیر اسلامی رسم غیر اسلامی رسم ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بہت سارے نقصانات آ جاتے ہیں درمیان میں. جی. بس آپ اسی وقت نکاح کریں اور معاملہ ختم کر دیں بس. اسی کی مثال آپ دیکھ لیں, جیسے کیا کہتے ہیں, اس دنیا کے سب سے جو اچھی شادی ہوئی, بہترین جو نمونہ ہمارے سامنے ہے, وہ علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح کا ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی وہ ان کا کیسے ہوا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا حضرت فاطمہ کے لیے تو انکار ہو گیا. اچھا. اس کے علاوہ اس کے بعد حضرت عمر نے پیش کیا تو انکار ہو گیا. پھر آسمان سے وہی ہے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہی ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آسمان سے رشتہ ہے. آسمان سے رشتہ آیا. اچھا, وہاں پر بھی ہمارے لیے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی آ گئی, اس کے بعد کیا ہوا کہ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, تو صحن میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. باتیں کیا چل رہی ہیں کہ بھئی بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت عمر سے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک مشورہ آپ مجھے دیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں, میں بھی آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا. ہاں, تو حضرت ابوبکر نے کہا چلیں, بڑے تو چونکہ بڑے ہوتے ہیں نا, تو بڑے نے کہا, حضرت ابوبکر نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی بات کہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ ان کی شادی کی عمر ہو چکی ہے, تو اب اس کا کیا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی آپ سے یہی مشورہ کرنے والا تھا. اچھا. ہاں, تو اس کے لیے مناسب رشتہ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی نگاہ حضرت علی پر پڑی کہ حضرت علی کے ساتھ ان کا رشتہ بالکل مناسب ہے. تو حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے حضرت فاطمہ کے بارے میں بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو نہیں جا رہا ہوں, اتنی بڑی بات ہے, میں غریب آدمی ہوں, میں کیسے جاؤں ان کے پاس. ہاں, جیسے اپنے دوست یار ہوتے ہیں بندہ ان کو کہتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آیا, انہوں نے زبردستی بھیجا کہ آپ جائیں آپ علیہ السلام سے بات کریں جا کر. پھر حضرت علی آئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا ہاں علی کیسے آئے ہو, آپ شرما رہے ہیں کہ میں ان سے کیسے کہوں. تو آپ علیہ السلام کے بار بار اصرار کرنے کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, کس نے بھیجا ہے, تو علی فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں نے بھیجا ہے, ابوبکر اور حضرت عمر نے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ان دونوں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے تو مجھے بھی وہ قبول ہے. سبحان اللہ. اب لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے جب کہا کہ کیا آپ میرا رشتہ قبول کر دیں فاطمہ کے لیے, تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, انشاءاللہ. آپ نے انشاءاللہ بولا, حالانکہ وہی بھی آ چکی تھی, سب کچھ تھا. آپ علیہ السلام نے ہاں نہیں کہا. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بیٹوں سے بغیر پوچھے نکاح کر دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام یہاں سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. تو حضرت علی واپس آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ کیا ہوا, معاملہ آپ کا بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ کچھ تو کہا ہوگا. فرمایا کہ انہوں نے کہا انشاءاللہ. تو کہا بس آپ علیہ السلام, نبی کا انشاءاللہ کہنا بھی ہاں ہی ہوتا ہے. حضرت آپ علیہ السلام پھر گھر گئے, حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی حضرت علی کا رشتہ آیا ہے, کیا میں ہاں کر دوں. صحیح ہے, مطلب یہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے, پگڑی کا سوال آ جاتا ہے. پگڑی کا سوال آ جاتا ہے, بھئی ہماری دستار کا سوال ہے, ہماری ثقافت کا سوال ہے, میں نے زبان دے دی, میں نے زبان دے دی. آپ اکثر گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں نا, بھئی بس اتھے ہی ہو گیا جی, ہاں ہو گیا, اب اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں دینا. اگر یہاں سے اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو قتل. وہ خاندانوں کے بیچ ایک لڑائی کا جنگ شروع ہوگی جو اگلے 10-15 جو پرانے زمانے کی جنگ تھی نا, جیسے پرانے زمانے میں اوس اور خزرج والی, بالکل ایسے ہزاروں سال والی, وہ بالکل قطع تعلق ہو جائے گا, سب کچھ ہوگا. حالانکہ یہ لڑکی کا حق ہے کہ آپ لڑکی سے جا کے پوچھیں. خود آپ علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا کہ بھئی فاطمہ علی کا نکاح ہے, کیا میں ہاں کر دوں. تو حضرت فاطمہ نے جب تک ہاں نہیں کی تب تک آپ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا. جب انہوں نے ہاں کی تو آپ علیہ السلام واپس آئے, مسجد میں آئے اور بلایا حضرت علی کو اور صحابہ کرام کو, سب کو جمع کیا. پھر منبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آسمان سے یہ رشتہ آیا ہے اور میں اس رشتے کو حضرت علی کے لیے دے رہا ہوں, کیا آپ کو قبول ہے. تو یہاں پر حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ابھی تو نہ میرا اپنا گھر ہے, نہ میری اپنی گاڑی ہے, نہ میرے اپنے کاروبار ہیں, نہ کچھ ہیں, بلکہ حضرت علی نے بغیر کسی چو چرا کے قبول کر لیا. تو یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ یا جو لڑکے
یہ جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو پڑھنے کا زمانہ ہے، یا ابھی ہمارے بیک گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا ابھی ہمارے گھر ہی نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں نہ کچھ ہیں، یا یہ لڑکا مجھے کہاں سے کھلائے گا، یا میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، یا میں ابھی جاب کر رہی ہوں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، نکاح بہت مشکل ہو گیا. اچھا اس میں نا ایک تو یہ تو خاندانی رکاوٹیں جو آ جاتی ہیں بیچ میں، وہ ایک الگ ہیں. اچھا تیسری چیز جو ہوتی ہے نا، ہمارے آپس کے جو سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نکاح کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب آئیں گے، اب نا یہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے نا، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات میں سے سر فہرست سوالات ہوں گے نا، وہی ہوگا کہ یار میری شادی میں کیا میں مہمانوں کو اچھا کھانا کھلا سکوں گا یا نہیں. اگر اس نے نہیں کھلایا تو اس کی ساری زندگی خیر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. کیونکہ انہوں نے جو دوست احباب آئے ہوں گے، رشتہ دار عزیز و اقارب آئے ہوں گے، انہوں نے جا کے جو ہے نا پھر جس سے بھی ملنا اس کو بتانا ہے یار اس کی شادی میں تو فلاں جگہ کھانا ختم ہو گیا، اس میں تو یہ ڈش ختم ہو گئی، یہ کھانا یہ ڈش تو پوری نہیں ہوئی. ایسا ہی. یہ چیزیں اب اس کو جو ہے نا ستا رہی ہوتی ہیں، پریشان کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یار میرے اس دوست کی تو شادی فلاں حال میں ہوئی تھی، میرے اس رشتہ دار کی تو پھوپھی کی بیٹی نے تو اپنے اس کی شادی تو جو اتنے بڑے بینکویٹ میں ہوئی تھی، اب میں یہاں کروں گا تو میری عزت پہ آنچ آ جائے گی. بالکل یہ اس کے لیے ایک الگ رکاوٹ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر شادی میں جو دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتی ہے. اچھا اب وہ ایک ینگسٹر جو میری طرح کا ہوگا وہ جائے گا، اب سسر جی جو ہوں گے اس سے وہ ایک الگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کی جاب کیا ہے. ایسا ہی ہے. سرکاری نوکری، ہمارے یہاں تو سب سے پہلے سرکاری نوکری دیکھی جاتی ہے نا، سرکاری نوکری ہے یا نہیں. اگر سرکاری نوکری نہیں ہے تو بھائی آپ کا بزنس کیا ہے، بینک بیلنس کیا ہے. اگر سرکاری نوکری نہیں ہے پھر تو نکاح مشکل ہے. ہاں پھر تو چانسز کم ہو جاتے ہیں نا، کم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو اس کے بعد جو اس کا الٹرنیٹ ہوتا ہے اپنا بزنس ہو، یا پھر کوئی اچھی خاصی جو ہے سرکاری نوکری سے زیادہ والی اس کے پاس اسکلز ہوں اور جاب ہو. اور پھر اس سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ایک نوجوان سے، 20 سے 21 سال اس کی عمر ہوگی، اور سسر جی جو ہے اس سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یا ساس جی کہ بھائی کیا آپ کا اپنا مکان ہے؟ نہیں میری بیٹی تو اتنے ناز اور نخرے میں رہ رہی ہے، ہمارا گھر تو دیکھیں اتنا بڑا ہے، تو آپ کے پاس اتنا گھر ہے. والی بات ہے کہ ایک باپ مطلب 60-70 سال کی عمر کا ہو گیا، وہ آج تک اپنا ذاتی مکان نہیں لے سکا. ہاں، یا پھر اس نے لیا بھی ہوگا تو اس نے ساری زندگی لگا کر جو مکان بنایا ہوگا نا، اس مکان کا مطالبہ وہ جو ہے 20 سال کے لڑکے سے کر رہا ہوگا جس نے ابھی اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو اب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا جو جدی پشتی ماشاءاللہ مالدار ہو. خیر ہمیں جو ہے اس طرح کی اویئرنیس پھیلانی چاہیے کہ نکاح کو عام کریں. نکاح کو جتنا آسان کریں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کو دیکھ، زنا کا ریشو کم ہو جائے گا. آج کل کیا ہے کہ ہماری دیکھو لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکوں کو رشتے نہیں مل رہے اسی چکر میں اخباروں میں نام چھپ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 30-40 سال کی عمر کے ہو چکے ہوتے ہیں. اب 40 سال والے کو ملتی بھی 35-36 سال والی ہیں. پھر ملتی بھی کیسی ہیں؟ جب تک وہ اشتہار نہ چھپوائیں ضرورت ہے رشتہ کے. پھر جا کے پھر آخر میں ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار ایک لڑکی ہی ہو بس، یہی کافی ہے. سانسیں چلتی ہیں. پھر آخر آپ کا تو ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں الحمدللہ. خیر اچھا عمار بھائی، دوسرا سوال، چونکہ آپ جو ہے ایک دینی مدرسے سے بھی آپ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، تو لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ دیکھیں جی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر شادی یا ہر نکاح لو میرج بھی ہوتا ہے، ارینج میرج بھی ہوتی ہے. دیٹس اے پوائنٹ. یہ پوائنٹ جو ہے نا آپ نے میری مرضی کا آپ نے اس کو آؤٹ کیا ہے. ایسے ہی لوگوں نے اس کو الگ الگ بنا دیا ہے. صحیح ہے، لو میرج کو الگ بنا دیا، ارینج میرج کو الگ، جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہے. کیسے؟ جیسے ہی آپ کسی کے لیے قبول کرتے ہیں نا، کسی بھی نکاح جب آپ کا ہو رہا ہوتا ہے تو جب آپ قبول کر لیتے ہیں کسی لڑکی کو، یہ لڑکی آپ کو قبول کر لیتی ہے، تو آٹومیٹک یہ رشتہ ایسا عظیم اور پاک رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے. تو لو میرج ہو گیا. صحیح ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تبھی کر رہے ہیں نا. رشتے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل میں آپ کی محبت مودت ساری چیزیں ڈال دی تو یہ آپ کا لو میرج ہو گیا آٹومیٹکلی. ارینج میرج کیسے؟ ابھی گھر والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، بزرگ گھر کے سارے حضرات سب کی دعائیں. بہت زیادہ جب دو لفظ کہے جاتے ہیں نا، لو میرج اور ارینج میرج، تو ارینج میرج کو ایک دقیانوسی سوچ اور دقیانوسی شادی سمجھا جاتا ہے. بالکل. وہ کیا یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑکی کو زبردستی گھر سے نکال دیا. صحیح ہے. یا پھر یہ کہ ابھی لڑکی کو پتہ نہیں بیچ دیا. اور لو میرج کی بات کرو تو یہ جو ہے ماڈرن معاشرے کی جو ہے وہ ایک
تصویر آ جاتی ہے کہ واہ یار، فخر کیا جاتا ہے کہ میں نے لو میرج. میں نے لو میرج کیا. اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف اردو اور انگریزی کا فرق ہے. لو میرج کا مطلب جہاں آپس کی رضامندی ہو، پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو. ارینج میرج یہ ہے کہ آپس کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں یا دوست احباب ہیں، سب آپس میں ایک ساتھ ہیں، ایک ساتھ ان کی جو ہے باہمی مشورے سے جو ہے ایک ارینجمنٹ ہو گئی. ایسا ہی ہے بالکل. اب اس ارینجمنٹ کو جو ہے نا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، ان کے ذہن میں جو ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ زبردستی کی. سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی نے، وہ کہتے ہیں نا، وہ بات یہ جملہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اگر کسی کی ارینج میرج ہوتی ہے تو لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ یار تم کیسے اس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو جس کو تم نے پوری زندگی دیکھا تک بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے تو ہوتا ہے. تو یہ ارینج میرج اور لو میرج میں سمجھتا ہوں کہ جو ارینج میرج ہوتی ہے وہ لو میرج بھی ہوتی ہے، جو لو میرج ہوتی ہے وہ ارینج میرج بھی ہوتی ہے. نکاح کے جو 3 الفاظ ہیں نا، یہ قبول ہے والے نا، یہ ایک ایسے الفاظ ہیں مطلب. اچھا یہاں میں سمجھ رہا ہوں یہ جو آپ نے اب بات کہی نا، یہ کہنے کے بعد انسان کہنے کے بعد اندر کی فیلنگ تبدیلی ایسے ہی خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے بندے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دیتا ہے اس کی طرف. صحیح ہے. پھر آپ کا کسی اور کو دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا. صحیح ہے. اگر آپ ڈائریکشن مل جاتی ہے، آپ کا ایک گول مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کتنے نقصان، آپ بدنظری سے بچ گئے. اگر آپ کو کبھی کل زنا کو موقع ملتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ رب العزت بچائے ہمیں، بالکل آمین، تو تمام نوجوانوں کو اور امت مسلمہ کو اس غلیظ فعل سے جو ہے محفوظ رکھے. سب سے پہلے یہی سوچ آتی ہے کہ بھئی ہماری بھی تو ماں بہن بیوی بیٹی ہے نا، یہ سوچنا چاہیے ہمیں. تو اچھا میں تیسرے سوال کی طرف جا رہا ہوں. آپ نے جو شادی کی بات تو آپ نے گھما دی کہ لو میرج کوئی نہیں ہوتا. میں پھر دوبارہ وہی سوال پوچھوں گا، والدین کی مرضی تھی یا آپ دونوں کی، آپ کی جو وائف ہیں ان کی یا آپ کی دونوں کی مرضی تھی، یا آپ کے ساتھ جو ہے والدین کی مرضی بھی تھی، یا بس صرف آپ دونوں کی تھی؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہے. صحیح ہے. مطلب والدین نے ہی سارا کچھ کیا. بڑوں کا ساتھ جب ہوتا ہے تو ان کی نسبت، ان کی دعائیں، یہ ساری زندگی آپ کو کام دیتی ہیں. ماں باپ نے پال پوس کر بڑا بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کا حق ہے کہ آپ ان کو خوشی دیں اور ان کی خوشی اور ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں. وہ شریک کیسے ہوگا کہ آپ ان سے جا کے مشورہ لیں. اور اس کا بھی شریعت نے بالکل آسان اور طریقہ کار بتا دیا کہ بھئی اگر جہاں پر آپ کو مناسب رشتہ نظر آئے تو آپ نے ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے، مطلب اگر ایک لڑکا ہے اس کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے تو اپنے والدین سے جا کے بولے کہ فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، آپ جا کے رشتہ مانگیں. صحیح ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے، آج کل اس کو عیب بنا دیا گیا ہے. صحیح ہے. حالانکہ یہ لڑکے کا حق ہے، شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ آپ جا کے، اور والدین کو بھی یہ اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اس لڑکے یا لڑکی کی مرضی کے خلاف نہ جائیں. دینی شدت پسندی بہت زیادہ آ گئی ہے ہمارے یہاں. تو اس میں اب ایسا ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ والدین سے کہہ دینا، اگر تو اس کا گھرانہ کچھ زیادہ مذہبی ہے یا دیندار، جو دینی شعور رکھتا ہے، علوم سے جو ہے اس کو تھوڑی سی آگاہی ہے دینی علوم سے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں نا، یہ اپنے سرحد والے علاقے میں آپ چلے جائیں، وہاں ایمانی غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس غیرت کو ایمانی غیرت بنا دیا جاتا ہے، اپنی ذاتی اور اپنی ثقافتی غیرت کو، جو ان کی خاندانی غیرت ہوگی اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ مذہبی کارڈ کو استعمال کیا. بالکل ویسے ہی مذہبی شدت پسند اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اسی کے مخالف سمت میں اگر شہر میں دیکھا جائے تو یہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے میری اتنی گرل فرینڈس ہیں یا اتنے حرام ہیں، تو والدین اس پر فخر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. جبکہ نہیں ہونا چاہیے ایسا، حرام ریلیشن. اسی طرح سے شریعت نے لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ اگر لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے تو وہ خود جا کے بات نہ کرے بلکہ اپنے والدین کو کہے. والد سے تو لڑکی بات کر نہیں سکتی کیونکہ ایک باپ کا ایک اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے. تو اپنی بہن سے کہہ دے، اپنی والدہ سے کہہ دے، یا اپنی پھپھو سے کہہ دے، خالہ سے کہہ دے، کسی سے کہہ دے کہ بھئی میں اس لڑکے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. صحیح ہے. تو والدین بھی اس کے خلاف، والدین جو ہے اس موقع پر والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا حق رکھیں اس کے پاس. اس کو ڈرائیں نہیں، اس کو دھمکائیں نہیں کہ بھئی نہیں ابھی تو پڑھ، ابھی تمہاری پڑھنے کی عمر ہے. صحیح. ہمارے ہاں تو کردار پہ داغ لگ جاتا ہے نا. ایسا ہی ہے. کردار پہ والد کی جو باپ اگر بیٹی نے کسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے یہاں کرنی ہے، مجھے پسند ہے، تو وہاں تو ہمارے معاشرے میں یوں ہوتا ہے کہ باپ کے دامن داغدار ہو جاتا ہے. اگر والد نے پہلے بھی اپنے دماغ میں سوچا ہوا تھا نا تو وہ اس کے کہنے پہ ہٹا دیں گے کہ بھئی نہیں ابھی تو یہاں کرنی ہی نہیں ہے، اب تو کہیں اور ہی کرنی ہے.
پھر کیا ہوتا ہے ساری زندگی کے جھگڑے مسائل، پھر یہی والدین پریشان ہو جاتے ہیں. زندگی آگے اس نے گزارنی، زندگی تو آگے اسی نے گزارنی ہے نا. تو اسی کے مشورے پہ یہ بھی شریعت نے حق دیا اس لڑکی کو اچھا کہ آپ اس کی بات مانیں. وہی حضرت فاطمہ والی بات ہے نا جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے اللہ کے، آپ اس بات کو ذرا سوچیں نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کر بھی دیتے تو حضرت فاطمہ کہاں منع کرتی؟ نہیں منع کرتی. آج کی بیٹی اپنے والد کو نہیں منع کر سکتی تو وہ تو نبی جنت تھے، کی، امام الانبیاء تھے، جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، وہ کیسے منع کرتی؟ اور آفر لیکن کرنے والے بھی جو ہے بالکل امام ایسا ہی ہے، الانبیاء ہیں. امام الانبیاء ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا کہ یہ عورت کا حق ہے کہ آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ کو یہ پسند ہے یا نہیں ہے. اور اس کے باوجود جب وہ بھی پسند آ گیا، ادھر سے بھی پسند ہو گئی، تو پھر اس موقع پر والدین کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے نکاح کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو مطلب اس موقع پہ نہ لڑکا یہ کہے کہ بھئی ابھی تو میں کمانے کی عمر میں ہوں، صحیح ہے، ابھی تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. یہ لڑکی کا باپ یہ نہ کہے کہ بھئی ابھی تو اس لڑکا کرتا ہے کہ ابھی تو یہ پڑھ رہا ہے، صحیح ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے نقصان ہو جاتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے آگے جا کے جب وہ پڑھ لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور رشتہ ختم کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل. تو جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ہے، یہ سب سے اصول یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ آپ کو نظر آتا ہے آپ اسی وقت نکاح کر لیں. حدیث میں بھی آتا ہے نا، اگرچہ رخصتی نہ کریں. ہاں اگرچہ رخصتی آپ بعد میں کر لیں جب آپ کی حضرت استطاعت عائشہ ہو. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسے ہی ہے نا، نکاح ہی تو ہے. ان کا پہلے ہو گیا تھا، بعد میں بہت عرصے بعد ان کی جو ہے رخصتی ہوئی، ایسا ہی ہے، سالوں بعد نکاح کر دیں اس کے بعد خاموشی سے آپ رخصتی کر دیں. جہاں رخصتی منگنی کرنی ہے وہاں رسم میں آپ نے جو ہے اتنا وقت بھی ضائع کرنا ہے، سب کو ہاں بلانا سارا ہے، کچھ کرنا ہے، پھر آنے والوں کے بعد میں تانے بھی تانے سننے بھی ہیں کہ اس سننے، کو اخراجات بلایا، زیادہ ہیں، صحیح ہے، اخراجات بڑھانے. ساری چیزیں ہوں گی، جب آپ کو مسائل ہوں گے. دین شریعت ایک آسان راستہ بتا رہی ہے اور وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے، لیکن ہم جو ہے مشکل کی طرف جا رہے ہیں. مشکل کی طرف جا اصل رہے میں ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ہمارے مطلب لوگوں کی مثال ویسی ہے جیسے پرانے زمانے میں یہود و نصارہ نہیں تھے کہ وہ کیا کرتے تھے، آدھی بات کتاب کی مانتے تھے، کتاب اللہ کی، اور آدھی اپنی طرف سے، صحیح ہے. جہاں ان کو آسانی نظر آتی اپنے دین میں تو وہ کتاب کی بات مان لیتے تھے، صحیح ہے، اور جہاں ان کو کتاب میں تھوڑی سختی نظر آتی تو وہ اپنی بات درمیان میں کر دیتے. تو ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ہندوانہ رسمیں کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں گوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے شادی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، جبکہ دین نے اس کو آسان کر کے بنا دیا. دنیا سجن المومن، ان کے لیے تو یہی جنت ہے، یہی جنت ہے. یہی جو ملنا تو یا تو پھر آپ پورے ادھر ہو جائیں یا پورے ادھر آ جائیں، درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے یہ خراب ہوتا ہے. درمیان والا نہ تین میں نہ ہاں، تیرہ نہ تین میں نہ تیرہ میں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، صحیح ہے. تو آپ کیا کریں، بالکل جو شریعت نے آپ کو راستہ بتایا آسانی سے آپ سیدھی سادگی سے نکاح کریں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا، شادی سے رخصتی کر دی، سادگی سے ہم نے ولیمہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، تانے سننے پڑیں گے، صحیح ہے. اور خاص طور پر خواتین آپس میں تانے دیتی ہیں، صحیح ہے. اور ہوتے ہوئے کون سے جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا بڑے، وہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جان چھوڑا دی، اس کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا، صحیح ہے. حالانکہ لڑکی کے والد پہ شریعت نے کچھ بھی نہیں رکھا، سارا کچھ لڑکے کے اوپر ہے. یعنی اگر نکاح کرنا ہے تو لڑکے کی ذمہ داری ہے، صحیح ہے. قرآن نے بھی کہا نا الرجال قوامون، صحیح ہے، کہ مرد کیا ہے، عورت پر حاکم ہے، اور عورت کیا ہے، محکوم ہے، صحیح ہے. آج کل اس کو غلط نظریہ دیتے تھے کہ عورت غلام ہے، غلام نہیں ہے، عورت محکوم ہے. جیسے مثال کے طور پر اچھا، اس میں محکوم کا بھی جو ہے نا، آپ نے کہا حاکم اور محکوم، تو جو حکم لیتی ہے، بالکل اس میں ایک ہم نے تفسیر میں پڑھا، مطالعہ کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ اس کا نگہباں ہے. بالکل نگہبان ہے، نگہبان اس کو کہا جا سکتا ہے، حاکم نہ کہیں تو میرے خیال میں نگہبان کہنا زیادہ بہتر رہے گا. تو وہی نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بیویاں کیا غلام ہے، غلام نہیں ہے، بیوی محکوم ہوتی ہے، صحیح ہے. جیسے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ ہے، وہ کیا حاکم ہے، ہم اس کے محکوم ہیں. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہم اس کے غلام ہیں. ہمارے آفس ہوتے ہیں، اس میں ایک باس ہوتا ہے، ہاں بالکل، ہمارے آفس میں ایک باس ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، ہم سب اس کے محکوم ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام ہے. تو عورت بھی مرد کی غلام نہیں ہوتی، اس کے بلکہ اس کے زیر سایہ، زیر کفالت ہوتی ہے، اس کی نگہبانی میں ہوتی ہے. کہ عورت کو کل کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرد اس کی حفاظت کرے گا ہر طرح سے. دنیا جہاں کی جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی سامنے مرد کھڑا ہوگا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اس کو آپ دوسری طرف یوں دیکھیں نا کہ جب آپ شریعت کے خلاف بے جا رسم و رواجات جو ہے وہ اپنا کر اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے رواجات، کھانے کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اور پھر ایک شادیوں میں جو ہے ایک مخلوط جو نظام ہو جاتا ہے، بالکل اس وقت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یار اللہ کیا کہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ چیز ہمارے دلوں میں آ جائے نا کہ یار
غلط کر رہا ہوں، اللہ کیا کہے گا، ایسا ہی تو شاید ہم میں بہتری آ جائے، یہ احساس ہم میں ہونا چاہیے. یہاں کی زندگی کو ہم ہم اچھا یہاں بنانے جو کے ہے چکر میں لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں نے شریعت پہ عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں یہ گے، نہیں سوچتے کہ اگر شریعت کے خلاف کر لیا تو اللہ کیا کہے اللہ گا. کہے گا. ایسا ہی ہے، یہاں کی زندگی کو ہم خوشگوار رکھنے کے لیے ہم اپنی ابدی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. اپنی زندگی کو خراب. وہاں کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں ساری چیزیں. اگر ہم آہستہ آہستہ مطلب شروع کر دیں اس طرح کرنا، اس چیز کو چھوڑ لیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، سادگی سے آپ اپنے کیا کہتے ہیں خاندان میں آپ اس چیز کو شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. یہ دین کا ایک فطری امر ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو شروع کرتے ہیں، دین کی کسی بھی چیز کو خاندان میں، تو آہستہ آہستہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا عمار بھائی، نکاح تو ماشاءاللہ آپ کا ہو گیا، تو رخصتی انشاءاللہ وقت آنے پہ کر لیں گے، بہت جلد ان قریب انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے مبارک کرے، آمین. یہ رشتہ اور مزید محبتیں قائم رکھے، دائم رکھے آپ کے بیچ جو ہے محبتیں اور اس رشتے کو. شادی کے بعد کیا ارادے ہیں؟ عزت کروانی ہے بیگم سے یا پھر جو ہے مردانگی دکھانی ہے اپنی، ایسا کوئی سین ہے؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مزاحیہ سے ایک جملہ ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا ایک کسی شو میں کہ ایک اینکر کسی سوال کرتا ہے کسی شادی شدہ مرد سے کہ آپ بیوی سے ڈرتے ہیں، مطلب اس نے یہ کہا کہ لوگ شادی کے بعد بیوی سے ڈرتے ہیں، تو کیا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ تو اس بندے نے خود اینکر سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو اینکر نے کہا نہیں. تو کہا کہ آپ کو ڈر کے مطلب ہی نہیں پتہ. اچھا، شادی کے بعد ابھی جیسے ہم رہ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے رہنا ہے یا جوائنٹ فیملی پنجاب چلے جانا ہے؟ نہیں، رہنا تو انشاءاللہ یہیں پر ہے. جہاں تک بات ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی، تو یہ ایک اچھی چیز تھی، لیکن اس کو ہمارے معاشرے نے خراب کر دیا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہمارے ڈراموں نے، جو ہمارے پاکستان میں دکھائے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں دکھائے جاتے ہیں، جہاں سے مطلب ہمارے اکثریت لوگ دیکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے نے، ہمارے کلچر نے اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا. بالکل ایسے. وہ اس وجہ سے کہ جب ایک لڑکی 18 19 20 سال کی لڑکی جب ایک گھر میں بیاہ ہو کے آتی ہے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کے لیے، تو جو اس کی ساس ہے 40 50 سال کی عمر کی، وہ اس 18 20 سال والی لڑکی سے وہی کام کرانا چاہتی ہے جو اس نے پوری زندگی لگا کے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اگر خدا نہ وہ بچی ابھی وہ مطلب نئی نئی اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے، ابھی وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس سے کچھ بھی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو ساس نے الگ ڈانٹنا ہے، شوہر نے الگ ڈانٹنا ہے. صحیح ہے. سسر نے الگ، اور اس کے ساتھ بہو نندیں یہ سارے مل کے الگ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہمارے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اس میں ساس اور بہو کی لڑائی دکھائی جاتی ہے. بالکل. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر کیا ہوتی ہے، ساس اور بہو کی آپس میں لغزشیں ہو جاتی ہیں. وہ سانس کو نا ہم نے ایک فرعون کے مترادف لا کر کھڑا کر دیا. سانس لفظ جو ہے نا، سانس اس کو باقاعدہ نہیں، آج کل نا ساسوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے بہو کو کیسے سنانی ہے، بہو کو کیسے ڈانٹنا ہے، کیسے اس پہ روب جھاڑنا ہے. صحیح. اگر وہ ساس شریف بھی ہوتی ہے نا، تو آس پاس کی جو خواتین ہوتی ہیں یہاں وہ آ کر شیرنی بن جائے گی کہ میں بس کسی طرح میں نے جو ہے نا اس کو محکوم کرنا ہے. حالانکہ جب اس کی اپنی راستہ جو ہے نا صلہ رحمی سے بھی ہو سکتا ہے، دوستی یاری سے بھی ہو سکتا ہے. جو چیز پیار سے سمجھائی جاتی ہے نا، وہ ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں سمجھائی جا سکتی. صحیح ہے. ایسے کہ اگر وہی عورت یہ سوچیں کہ بھی ہماری بیٹی بھی تو کسی کے گھر گئی ہے نا، تو اگر کوئی اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو جب وہ لڑکی بھی آئی ہے، نئی آئی ہے، تو آپ اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں. صحیح ہے. وہ آپ کو اپنی ماں کی عزت دے گی، مکمل حقوق دیں، اس کو مکمل اس کے حقوق دیں، اس کو ایڈجسٹ ہونے کا تھوڑا ٹائم دیں. ابھی اس پورے گھر میں صرف اس کی ایک فرد سے شناسائی ہوئی ہے، اس کے مرد سے، اپنے شوہر سے. ابھی باقی جو چیزیں ہیں، باقی چیزوں سے ان کا تعارف ابھی آہستہ آہستہ ہو جائے گا، ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہو جائیں گی. پھر سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے بے پردگی کا. صحیح ہے. یہاں پر جو شرعی پردہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے تو پھر دیور اپنے بھائی کو بولتا ہے کہ تمہاری گھر والی مجھ سے پردہ کرتی ہیں، اب یہ مجھ سے بھی پردہ کرے گی. مطلب یہ تانا ملتا ہے، اب یہ مجھ سے بھی پردہ کرے گی، میں تو اس کے بھائیوں کی طرح ہوں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ غالباً حدیث کے الفاظ ہیں الحم و الموت، کہ دیور موت ہے. مفہوم یہ ہے کہ دیور سے سب سے زیادہ پردہ کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو سارا پھر مسئلہ یہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا پھر آسان حل یہ ہے کہ آپ الگ سے ایک گھر لیں. صحیح ہے. لڑکا جب شادی کر رہا ہے نا، تو اس کی الگ سے گھر لے کے دینا بھی لڑکے کا حق ہے لڑکی کے اوپر، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے. اگر وہ مطالبہ کرتی ہے، اس کو الگ سے اس کو گھر دے تاکہ وہ اپنے گھر کے الگ سے ایک ملکہ ہو. صحیح ہے. وہ اپنے گھر کے ساری چیزیں خود کرے. اس سے اس کو کام کرنے کا طریقہ بھی آئے گا، اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا. صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا دور رہیں اتنی عزت بڑھتی رہتی ہے.
صحیح ہے. تو ایسا کبھی کبھی مہینے میں 1-2 دفعہ آ جائے گھر میں, کبھی والدہ کے پاس لے آئے اس کو, کبھی والدہ کو اس کے پاس لے جائے, تو اس طرح پیار محبت سے. یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز اور دھاگے سے زیادہ باریک ہوتا ہے یہ رشتہ. بالکل ہے. اس کو جتنے پیار محبت سے آپ چلائیں گے تو چلتا رہے گا. جہاں پر آپ تھوڑی سختی کریں گے دھاگا ٹوٹ جائے گا, تو پھر اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر سانس اگر یہ سمجھ لینا کہ جو بچی میری بہو ہے وہ آئی ہے, وہ اس کی عزت اسی طرح کرے نا جیسے جتنی, اگر اس کی عزت کو اتنا ہی عزیز رکھے ساس بہو کی عزت کو جتنی اس کی اپنے بیٹے کی عزت عزیز ہے اسے. بالکل, کیونکہ اس کی بیگم بھی تو اس کے بیٹے کی عزت ہی ہے نا, اسی کی رسپیکٹ ہے. ایسا ہی ہے. اور اسے اگر بیٹی سمجھے, اپنی بیٹی سمجھ کر عزت دے, اور دوسری طرف جو بہو ہے وہ سانس کو فرعون نہ سمجھے. بالکل, اپنی ماں اگر وہ یہ سمجھ لے, اس کا اس بات پر جو ہے بلیو ہو جائے اسے کہ یہ جو میری سانس ہے یہ میری سانس نہیں ہے بلکہ جو میرا نگہبان ہے, اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ میرا رشتہ جوڑا ہے, بالکل, جس کو جو ہے میرا ہمسفر بنایا ہے, جو میرا میرے محافظ ہے, ہمسفر کی جنت اس عورت کے قدموں تلے ہے. ایسی ہے جو میرا تو سر یہ کا میرے تاج لیے ہے اتنی اس ہی کی. عظیم ہے جتنی میرے لیے میرا خاوند عزیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سوچ اگر دونوں میں آ جائے تو میرے خیال میں جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہمیں ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر جہاں سانس ہوتی ہے تو باقی اصل چیز تو سانس ہوتی ہے. اگر سانس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ میری بیٹی ہے تو پھر اسے بھابھیوں سے, نندوں سے, دیوروں سے, سب سے بچا لے گی. ایسا ہی ہے. اس کے حقوق کا جو خیال گھر رکھے کی گی. بڑی عورت ہوتی ہے نا, جو گھر کی بڑی عورت ہوتی ہے, اس کے الفاظ اور اس کے اپنے مطلب اخلاق پورے گھر کو سنبھال کے رکھتے ہیں. اب عورت, وہ کہتے ہیں نا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے گھر کو جنت بنائے جہنم بنائے. بالکل صحیح ہے. اب اگر وہ اپنے اس کے اخلاق اور پیار کے ساتھ چلتی رہیں گی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, تو گھر آپ کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. نہیں تو پھر کیا ہوگا, جہنم بن جائے گا. خاص طور پہ ہمارے اور آپ کے میرے لیے جو بیچارہ سارا دن کام سے آیا اور اس کے بعد میں دونوں کے بیچ صلح صفائی کرانے کے لیے بیٹھ جائے. خیر, تو پھر لڑکا یہ سمجھے گا کہ میں نے شادی کر کے غلطی کر دی. پھر یہی وہ اپنے دوستوں کو بھی پھر یہی کہے گا ابھی شادی نہ کرو, شادی نہ کرو, اس سے یہ مسائل ہوتے ہیں, اس سے یہ مسائل ہوتے ہیں. سیشن کلوز کرنا چاہیے انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم جو ہے پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ.